أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہ تعالیٰ کے نیک نام اسماء حسنہ کے پہچاننے میں بہت ساری معلومات اور بہت سارے فائدے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. ان میں اسماء حسنہ کے پہچاننے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. قرآن کریم میں غور و فکر کرنے، قرآن کریم میں تدبر کرنے اور قرآن کریم کے معنی اور مطلب سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے پہچاننے سے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ تدبر کرنے کا ہمیں حکم دیا. فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولتذکر اولو الالباب. ایک ایسی کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا، بڑی مبارک کتاب ہے، بابرکت والی کتاب ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی اکثر آیتیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ختم ہوتی ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے. سمیعا بصیرا، بے شک وہ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں پر وہ قدرت رکھتا ہے، ساری چیزوں پر. اللہ کے بارے میں یہ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، کیوں اللہ تعالیٰ اپنے اسماء کے ساتھ آیتوں کو ختم کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو قرآن کا دین، اس کی شریعت سمجھنے میں آسانی ہو. ایک بدو کے بارے میں آتا ہے کہ بدو قرآن جو ہے اس کو یاد نہیں تھا، لیکن اس نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا قرآن کریم پڑھتے ہوئے. وہ جو حافظ تھا اس نے کہا قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. اس نے ایسی پڑھی کہ چرانے والا مرد اور چرانے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹو، کیونکہ انہوں نے جو کمایا ہے اس کے بدلے میں پنشمنٹ کے طور پر، سزا کے طور پر، اور دوسروں کو عبرت کے طور پر کہ دوسرے لوگوں کی مال و دولت پر حملہ نہ کریں، ڈاکہ نہ ڈالیں. اور اس کے بعد پڑھنے والے نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے کہا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. وہ بدو جو عربی زبان سے تو واقف تھا لیکن قرآن یاد نہیں تھا، اس نے کہا کہ نہیں، تم غلط پڑھ رہے ہو، یہ آیت صحیح نہیں ہے، تم کچھ غلط پڑھ رہے ہو. جب
حافظ صاحب کو جو ہے بتایا گیا کہ تم کچھ غلطی کر رہے ہو، تو اس نے کہا فوراً اس کے بعد پھر دوبارہ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کہا واللہ عزیز حکیم. بدو نے کہا اب ٹھیک کہا تم نے، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا، بڑی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس نے کہا بدو نے اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والا ہے، عزا وہ بڑی طاقت والا ہوا، فحکم اور اس نے حکمت کے ساتھ فیصلہ کیا، حکم دیا، فقطع اور چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. اس کے بدلے میں حافظ نے جو پہلے پڑھا تھا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی سزا کے ساتھ، کہ جو آیت میں جو سزا کا جو ذکر کیا گیا ہے، سزا والی آیت کے ساتھ میچ نہیں کھاتا ہے، دونوں میچ نہیں کھا رہے ہیں. اس وجہ سے بدو سمجھتے ہوئے کہا کہ واللہ غفور الرحیم اس جگہ پر سوٹیبل نہیں ہے، اس جگہ پر مناسب نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اتنے بہترین جگہوں میں اور اتنے بہترین انداز میں، سبحان اللہ. تو قرآن کریم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں کی وجہ سے، اسماء الحسنہ کی وجہ سے اس کی شریعت سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. خود اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے بغیر مقصد کے، اور یہ کہ تم ہمارے پاس واپس آنے والے ہو؟ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. وہ اللہ جو سچا بادشاہ ہے، جو برحق ہے، جس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ ایسا بیکار کام کرنے سے بہت بلند ہے، وہ ہرگز بیکار کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کی وجہ سے اس کے دین کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. یہاں ایک اور بات بتاؤں میں، بڑے نکتے کی بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک انسان ہے، پیدا ہوتا ہے جاہل، کچھ نہیں جانتا، کسی چیز کا علم نہیں، کسی چیز کا تجربہ نہیں، پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ عالم ہے. اس انسان کے کرنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس کو لقب ملتا ہے. لیکن رب کائنات اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے اوصاف پہلے سے مکمل ہیں، اور اس کے اوصاف کی وجہ سے، اس کی صفتوں کی وجہ سے، اس کے ناموں کی وجہ سے اس کے کام ہوتے ہیں. ہم مخلوق کے نام کام کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام جو ہے اس کے نام کی وجہ سے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اکیلا تھا، اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، سارے مخلوقات، لیکن اس کا نام خالق اور خلاق پہلے سے ہے. وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ بہت زیادہ پیدا کرنے والا. اس کا نام اور اس کی جو صفت ہے یہ پیدا ہونے سے، لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہلے سے پرفیکٹ ہیں، اور اس کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کے ناموں کی روشنی میں ہوتے ہیں، ناموں کے تقاضے میں ہوتے ہیں، ناموں کی وجہ سے ہوتے ہیں. چونکہ وہ خالق ہے وہ پیدا کرتا ہے، چونکہ وہ غفار ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، چونکہ وہ رحمان ہے ہم پر رحم فرماتا ہے، چونکہ وہ رزاق ہے ہمیں رزق عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے کام
اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہے، نیک ناموں کی وجہ سے ہے، اس کے نام پہلے سے ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ اگر دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ غور و فکر کریں گے، قرآن کریم میں میرے بھائیوں سب سے زیادہ جنت اور دوزخ کا ذکر نہیں، انبیاء کے واقعات نہیں، احکام اور حلال و حرام نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں ہے۔ اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اللہ کی کیا شریعت ہے، اللہ کا کیا قانون ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے برے بندوں کے لیے کیا رکھا ہے، یہ سب کے سب پورا قرآن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن میں غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے ایک ایسا بادشاہ ہے جو پوری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، ان کی تدبیر اور پلاننگ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، روکتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو نازل کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ثواب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، منع کرتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو اونچا کرتا ہے، کسی کو نیچا کرتا ہے، اور وہ ساتوں آسمان کے اوپر رہ کر ہر چیز اس کے نظر کے سامنے ہے، اور ہر کوئی ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز سے وہ واقف ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اور ہر صفت کمال سے وہ متصف ہے، ہر عیب سے وہ پاک ہے، اور کوئی بھی پتا اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علاوہ لوگوں کے لیے نہ کوئی حقیقی معنی میں دوست ہے، نہ کوئی کارساز ہے، اور نہ کوئی اس کی شفاعت قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پہچاننے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کا یہ نتیجہ ہے۔ ایک اور بات اسماء حسنہ سے واقف ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ سے حیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب، اللہ کا احترام۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمام جاتے، واش روم جاتے تو اپنے سر پر کپڑا ڈال کے جاتے، کہتے انی استحی من ربی، میں اپنے خدا سے میں شرماتا ہوں، حیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی محترم چیزوں کی عزت کرتا ہے وہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ یہ کب؟ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم اسماء حسنہ کو ہم پہچانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو پہچاننے سے آدمی اپنی حقیقت کو جانتا ہے، ہمارے اندر کیا کیا عیب ہے، کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر کے 4 اسباب ہوتے ہیں۔ کیا کیا؟ کبر، تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتا ہے، جیسا کہ یہودی، فرعون، ابو جہل۔ معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن تکبر نے ان کو حق قبول کرنے سے منع کیا۔ دوسری چیز حسد، جلن، کیوں ہم ان کی بات مانیں گے، ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں اس کا بھی ذکر آیا۔ تیسری بات غصہ، چوتھی بات شہوت، نفسانی خواہش۔ یہ سارے کے سارے جو ہے کفر کے ارکان ہیں، کفر کے یہ ذرائع ہیں، اہم ذرائع، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن انسان کو اگر اپنی حقیقت معلوم ہو جائے کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان کی، اس کی نعمت کے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی، تو انسان اپنے آپ کو پہچانے گا تو اپنے رب کو بھی پہچانے گا اور اپنے رب کو شکر ادا فرمائے گا، اور کسی سے حسد کرنے سے وہ
کترائے گا، کیونکہ حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے وہ جل رہا ہے، ایک دوسرے شخص پر اللہ کی جو نعمت اس پر ہوئی ہے اس سے جل رہا ہے، گویا اللہ کی تقدیر پر وہ اعتراض کر رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسما کو پہچاننے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی برے اخلاق سے، بری صفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اب آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 جگہوں میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے نیک نام ہیں، انہی سے اللہ تعالیٰ کو تم پکارو، یاد کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اے اللہ تو غفار ہے تو معاف کر دے، اے اللہ تو رزاق ہے تو ہمیں عطا فرما، اے اللہ تو وہاب ہے تو بڑا دینے والا ہے، اے اللہ تو رحمان ہے ہم پر رحم فرما۔ اسی طریقے سے دعائے عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، سبحان الملک القدوس، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان ربی العظیم، ایسی دعائیں، ایسے اذکار جس میں اللہ تعالیٰ کا نیک نام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، توقیفی ہیں، یعنی بندہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام دے نہیں سکتا۔ اللہ کا جو نام قرآن اور حدیث میں آیا ہے انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے افعال الگ ہیں اور اللہ کے اسماء الگ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، خبر اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آئے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے پلاننگ کرتا ہے تو پلانر بول کر ہم اللہ کا نام نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کے افعال سے اللہ تعالیٰ کے نام ہم نکال نہیں سکتے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، ایسے 2 آدمیوں کو دیکھ کر کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرتا ہے اللہ کے راستے میں، دوسرا شہید ہو گیا، اور پھر یہ قاتل جو قتل کرنے کے وقت کافر تھا مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، دونوں جنت میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو خبر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم نام نکال نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہنسنے والا ہے، ایسا نہیں۔ جو خبریں ہیں ان کو خبروں ہی کی شکل میں بتانا چاہیے، البتہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے نام، ان ناموں سے، صفتوں سے ہم جو ہے پکار سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا نام دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے 99 نام ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو یاد کرتا ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس میں جو حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، لیکن اس میں یہ 99 نام کیا ہیں تفصیل کے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ 99 نام کی تفصیل ترمذی کی ایک ضعیف روایت میں ہے، اور وہ روایت صحیح نہیں ہے، جو عام طور پر آج قرآن کے شروع میں یا آخر میں اللہ کے نام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام وغیرہ لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام 99 نام اللہ کے ناموں کے برابر کرنا ہے تو غلط ہے۔ اللہ کے نام کے طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی 99 نام لکھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو فہرست دی جاتی ہے وہ ضعیف روایت ہے، لیکن الحمدللہ علماء کرام نے صحیح روایتوں سے اور قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فہرست دی ہے جو 100 سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ قرآن میں اور حدیثوں میں جو نام آئے ہیں وہ نام بہت ہیں، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اے اللہ میں تیرے ہر نام کا واسطہ لے کر میں تجھ سے مانگتا ہوں
اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، تو نے اپنا نام رکھا ہے اس کا، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اس کو تیری کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تو نے ان ناموں کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، تیرے علم غیب میں کسی کو بتایا نہیں ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ دلیل نکالی کہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہیں، بے شمار نام ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ ایسے نام بھی ہیں جو اپنے غیب میں رکھا ہے، لوگوں کو نہیں بتایا ہے، انبیاء کو نہیں بتایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے لیے سجدے میں جب جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حمد کے بہت سارے کلمات، اذکار جو ہے مجھے الہام کرے گا، اور میں ان دعا الفاظ سے، ان اذکار سے میں اللہ کو یاد کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام بہت سارے ہیں، اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ 99 نام ایسے ہیں، ان 99 ناموں کو اگر کوئی یاد کرے گا، ذکر کرے گا، پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا، تو انشاءاللہ وہ جنت کو جائے گا۔ کچھ ایسے 99 نام، یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام، یہ مراد نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے علماء کرام نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کتابوں میں جمع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے انشاءاللہ کہ ہم ان ناموں پہ غور و فکر کریں، اس کا معنی کو سمجھیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا نام اللہ، اس سے انشاءاللہ ہمارا درس آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اسماء حسنہ پہچاننے اور اسی کے مطابق ہمارے ایمان کو اضافہ کرنے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد پوری دنیا کو اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور سارے مسلمانوں پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو ظلم کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اسلام پر، ایسے ظالموں کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بتا دے، اور ان کو دنیا ہی میں دوسروں کے سامنے، دوسروں کے لیے عبرت بنا دے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔